بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جسے بھوکمپ بھی کہتے ہیں، کہ زمین ہلنے لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ آتا کیوں ہے، کس وجہ سے آتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک غلط بات ہماری قوم میں مشہور ہے۔ پہلے آپ وہ سن لیجیے کہ غلط بات کیا مشہور ہے قوم میں، اور کیسی ذہن کے اور عقل کے خلاف وہ بات ہے، اسے آپ سماعت کر لیں، پھر میں صحیح ریزن آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ ہماری جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، یہ زمین گائے کی سینگ پر رکھی ہوئی ہے، اور گائے ایک مچھلی پر کھڑی ہوئی ہے۔ جو ہماری قوم میں مشہور ہے وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ زمین گائے کی سینگ پر رکھی ہوئی ہے اور گائے مچھلی پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب اس کی سینگ جو ہے جب تھک جاتی ہے، زمین کے وزن سے اس سینگ میں درد محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ گائے اس زمین کو اپنی ایک سینگ سے دوسری سینگ پر جب لے جاتی ہے، منتقل کرتی ہے، تو چونکہ ہلنے لگتی ہے، تو اسی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ یہ مشہور ہے، یہی لوگ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ عقل کے خلاف بھی ہے۔ عقل کے خلاف کیسے؟ کہ جب پوری زمین ایک سینگ پر رکھی ہوئی ہے، جب اسے دوسری سینگ پہ گائے لے کر جاتی ہے، تو پھر زمین کے کچھ حصہ پر کیوں زلزلہ آتا ہے؟ کچھ ہی حصہ کیوں ہلتا ہے؟ زمین کا کچھ ہی حصہ کیوں ہلتا ہے؟ کہیں دلی میں ہلتا ہے، تو کہیں افغانستان میں ہلتا ہے، کہیں کشمیر میں ہلتا ہے۔ اگر سینگ سے دوسری سینگ پہ لے جا رہی ہے گائے، تو پھر پوری زمین ہلنی چاہیے، کچھ ہی حصہ کیوں ہلتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ جو مشہور ہے، یہ غلط بات ہے۔ صحیح ریزن یہ ہے کہ دراصل زلزلہ، بھوکمپ، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ اس کا صحیح سبب ہے۔ اور پیدا کیسے ہوتا ہے یہ زلزلہ؟ تو اس کے حوالے سے آپ سن لیجئے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام قوف ہے، جسے کوہ قوف کہا جاتا ہے۔ تو ایک پہاڑ ہے جس کا نام قوف ہے، اس پہاڑ کا ریشہ پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے بڑا، اور اس کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر بہت دور تک چلی جاتی، اس کے ریشے پھیل جاتے ہیں۔ ایسے ہی کوہ قاف، جو قاف نام کا ایک پہاڑ ہے، اس کے ریشے پوری زمین پر ملے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر زلزلہ اور بھوکمپ کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، تو وہ پہاڑ اس ریشے کو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ اور جب وہ اس ریشے کو اپنی جگہ سے ہلاتا ہے، تو جس طرف اس کا ریشہ رہتا ہے وہ زمین ہلنے لگتی ہے۔ اس طرح زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ سبب ہے، اور پیدا اس طرح ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 93 پر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ جس کسی کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ نمبر 93 پر جا کر اس کی پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مکمل وضاحت کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھوکمپ اور زلزلہ کیوں آتا ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جو غلط سوچ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط باتیں ہیں، اسے آپ اسلامی طریقے سے صحیح انداز میں اسے صحیح کر سکیں، اور غلط بات اس کے ذہن سے آپ نکال سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔